لالچ دنیا سے نکل کر فکر آخرت کرو، یہ سمجھا رہے ہیں، دنیا کے لالچ سے نکل کر فکر آخرت کرو، یہاں سے نتیجہ خط کیا کرو بات سے، یعنی ایمان کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی ایمان ہمارے پاس ایمان لے کے آؤ، ہمیں تحفہ سے خوش نہ کرو، وہ ہمارے ہیں کہ لالچ دنیا سے نکل کر فکر کرو۔ اس کی مثال سمجھاتے ہیں کہ ایک پرندہ دانہ سے دھوکہ کھانے والا اور دانے کا لالچ کرنے والا بے شک کوٹھے پر ہے مگر وہ جال کے اندر ہے، حتیٰ کہ وہ پر کھولے اڑنے کے لیے تیار ہے مگر در حقیقت وہ جال میں گرفتار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے اپنے دل کو دانہ کے لیے حوالہ کر دیا، اس کی عدم گرفتاری میں بھی گرفتار سمجھو۔ یہ مثال سمجھی؟ دانہ اس لیے سے کہتا ہے اگر تو مجھ سے آنکھ چرا بھی لینا تو تجھ سے تیرا صبر ضرور قرار پکڑ، تو مجھ سے آنکھ چرا بھی لینا تو میں تجھ سے تیرا صبر و قرار اڑا لوں گا۔ تو یعنی آنکھ چرا بھی لینا تو میں تجھے بے صبرا کر دوں گا، تیرا پھر دل ادھر ہی لگے گا دانے کی طرف ہی، تجھے تلتے بھی پھانس لوں گا کہ میں تیری گرفتاری کے درپے ہوں۔ مطلب یہ ہے سمجھو، مرغ اپنے کو بڑا شاطر اور چلاک سمجھتا ہے اور زوم میں ہے کہ دانہ پر لپکتا ہے کہ ابھی اسے اپنی چابک دست سے اڑا لوں گا، ادھر جب وہ دانہ پر لپکتا ہے تو جال کے نیچے پھنس جاتا ہے۔ اس کی تائید میں ایک آیت سن لو، اس کی تائید میں ایک حکایت سن لو تب سمجھ آ جائے گی، شاید ہے تو مشکل ہے، دیکھ سمجھ آ سکتی، سمجھنے سمجھی آ جاتی، اللہ جب مہربانی کر دے تو ہو جاتا ہے، کوئی مثال دو لفظ سمجھ آتا تو انسان بندیک بن سکتا ہے، وہ پلے پڑ جائے نا، دل پہ اثر کر جائے۔ وہ حکایت یہ ہے کہ ایک خریدار اپنی دانست میں دکاندار کو فریب دے رہا تھا، مگر اس کا فریب اسی کے ویسے فریب بن رہا تھا، اس کو فریب دے رہا تھا وہ اسی کو فریب ہو رہا تھا۔ جو کسی فریب دیتا ہے اس سے دھوکہ دیتا ہے، دھوکہ گھر پہلے پہنچ جاتا ہے، تو اپنی چلاکی کرتا ہے لیکن وہ اس سے گلے اسی کی پڑتی۔ یہ اصول یاد رکھنا، جو کسی کو برا سوچے گا اپنا برا کرے گا، اصل میں سمجھا رہی۔ ایک قطار کے پاس کوئی مٹی کھانے والا گیا، مٹی کھاتے ہیں لوگ، کچھ لوگ مٹی کھاتے ہیں، اس کو مٹی کھانے والا گیا تاکہ سفید خالص عمدہ قسم خریدے، تو اس فریبی اور منافع قطار کے پاس بٹے کے بجائے مٹی کا ڈھیلا تھا، وہ اس کے پاس بٹے نہیں تھے، اس کے پاس مٹی کا ڈھیلا تھا، اس سے وزن کر دیتا تھا۔ تو اس نے کہا میں ایک اہم موقع کے لیے کھانڈ تلاش کر رہا ہوں، ترازو کا بٹا جو کچھ بھی ہوا کرے، غرض اس عطار نے اس پلڑے میں پتھر کی بجائے اس مٹی کو تیار کر کے رکھ دیا۔ وہ مٹی کھانے والا تھا، وہ بندہ جو سودا لینے آیا، بات سمجھنا کوشش کرنا۔ دوسرے پلڑے میں کھانڈ ڈالنے کے لیے توڑنے لگا، اندر چلے گیا، یعنی اندر کمرے میں جو بوری میں جم گئی تھی، کیونکہ اس کے پاس تیسا نہیں تھا جس سے کھانڈ کو جلدی توڑ سا لیتا، یہ وہ دیر تک اگلی کوٹھی میں بیٹھا ہاتھوں سے کھانڈ کو کریتا رہا، اور خریدار وہاں پلڑے کے پاس منتظر بیٹھا دیا، تام بنظر احتیاط اس کا رخ ادھر تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ مٹی کھانے والا بے صبرا اس سے چھپا کر مٹی چرانے لگا ہے، یعنی وہ وٹے میں سے مٹی کھا رہا تھا، وہ جیسے وزن کرنا تھا نا، وہ چوری چھپے اس سے مٹی کھا رہا تھا، نہیں مگر ڈرتا چراتا تھا کہیں دکاندار آ نہ جائے۔ دکاندار نے کوئی بات نہیں، تیری کارستانی میں دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو زیادہ اور مشغول کر لیا کہ چرا لے جو کچھ چرانا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ اب تو چوری کر رہا ہے اور مٹی سے کچھ اڑا رہا ہے تو جا مزے لے کہ خود اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کیونکہ مٹی کم ہو جائے گی اور کھانڈ شکر بھی کم پڑے گی اور کم چڑھے گی اور قیمت پوری سودا کم، کر لے جو کرنا، سمجھا رہی؟ لے بھائی میں نہیں کر لے تو کر لے، مٹی کھا لے، اس کا وزن کم ہو رہا ہے تو میں تو پیسے پورے لینے 5 کلو کی، نہیں سمجھا رہی؟ اللہ کہ مٹی ارزاں اور شکر گراں، وہ مہنگی، میں ڈرتا ہوں کہ تو مٹی تھوڑی چرائے گا، زیادہ چرائے گا تو اچھا ہے نا، کہ جب تو کھانڈ کا وزن کر کے دیکھے گا 5 سے کی بجائے 4 سے پلے پڑے گی،
پھر تجھے معلوم ہوگا کہ احمق کون ہے اور عقل مند کون ہے۔ اب یہ بات یہاں نہیں ختم ہوتی، ہم بھی غور کریں، کہیں تھوڑے سے عارضی لطف و مزاح کی خاطر، دنیاوی لذتوں کی خاطر، دنیاوی خواہشوں کی خاطر کہیں دامی نقصان تو نہیں کرے، کہیں آخرت کا سودا یعنی ظاہر تو نہیں کر رہے دنیا پیچھے۔ اس سے مثال یہ سمجھانا مقصود ہے، بظاہر تو لگتا ہے ایسی مثال ہے، لیکن مقصود پیچھے یہ ہے کہ کہیں ہم بھی عارضی مزاح کی خاطر کوئی اپنا دائمی نقصان تو نہیں کرے، کہ دنیا کی خاطر دین ایمان تو ضائع نہیں کرے،